बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है और अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम इसमें आज़म या क़ाबिदु, इसकी फजीलत, इसके कमालात और इसके मुतल्लिक़ मैंने आपकी खिदमत में कुछ ज़रूरी मालूमात पेश करनी है और इसी के ही कुछ मेरे पास तावीज़ात भी हैं जिनके मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरी तफसीली वीडियो है, आप इसको मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएँ और इंशाअल्लाह इस किस्म की और इस वज़ाइफ की और ये हमारी वीडियो है, ये बाइजाज़त है। कोई भी दोस्त अगर हमारी वीडियो को सुनता है और उसे ये वजीफ़ा पसंद आता है तो हमारी तरफ़ से उसको इजाज़त है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी नसीब फरमाए। हाँ, वो अपने उस्ताद से, अपने पीर व मुर्शिद से या किसी भी अल्लाह ताला के वली से, नेक लोगों से इजाज़त हासिल कर सकता है तो इसके साथ उसकी जो फजीलत और कमाल है वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें आज़म या क़ाबिदु, इसका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 2 मकामात पे ज़िक्र आया है। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। लोगों ने अल्लाह ताला की कदर इस तरह नहीं की जिस तरह अल्लाह ताला की कदर करने का हक़ था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जिस कदर अल्लाह ताला की इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए हमसे नहीं हो पाता। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया, हालांकि अल्लाह ताला वो ज़ात है, वो मालिक और खालिक है कि वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावात, जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन आसमान और ज़मीन हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़ा में होगी। क़ब्दतुहु यानी हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हो जाएगी। वैसे तो हम अब भी हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है और उसके निज़ाम, उसके हुक्म से सब कुछ चल रहा है, लेकिन उस दिन अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई बादशाह नहीं रहने देना, यानी सारे बादशाह ख़त्म हो जाएंगे, सारी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, सब की सरदारी ख़त्म हो जाएगी, कोई चौधरी नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई छोटा नहीं रहेगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी कहेगा कि बस मैं बच जाऊँ, मैं बच जाऊँ। तो खल्क़ कायनात ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन का मालिक है, यानी बादशाह है। उस दिन कोई बादशाह सिवाय अल्लाह ताला के नहीं होगा। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरे मकाम पे खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ दे और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे। तो फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़र्च करता है, वो ऐसे है कि जैसे उसने अल्लाह ताला को कर्ज़ दे दिया है। और कर्ज़ किसी के ऊपर कभी भी नहीं रहता, यानी कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी होती है। तो खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे देता है, मेरी रज़ा के लिए देता है, वो मेरी तरफ कर्ज़ है और मैं उसके बदले में फरमाया फ़युदाइफ़हु, मैं उसको डबल वापस करता हूँ। यानी एक तो है ना सूद, हम किसी से कहें कि हमने तुझे इतनी रकम दी है और हमने तुझसे इतनी वापस लेनी है और इतना पैसा हमारा है और इतनी हमने इसके अलावा इजाफ़ी लेनी है, तो ये तो सूद है। खल्क़ कायनात ने फरमाया कि तिजारत अल्लाह ताला बढ़ाता है, सूद को अल्लाह ताला कम करता है और सूद हराम है, तिजारत हलाल है। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया आप किसी से प्रॉफिट नाजायज़ तरीके से नहीं ले सकते। तो फरमाया कि जो मुझे देता है कर्ज़, हालांकि मेरी मखलूक पर ख़र्च कर रहा है, फरमाया मैं उसको डबल अदा करूँगा। यहाँ पे भी खल्क़ कायनात ने उस चीज़ को रोका नहीं, फरमाया अज़आफ़न कसीरतन, अगर मैं चाहूँ तो मैं डबल से भी ज़्यादा अदा कर दूँ। तो ये अल्लाह ताला की शान है। फरमाया वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह ही है जो रिज़्क़ को कम करता है, रिज़्क़ को रोकता है, अल्लाह ही है जो रिज़्क़ को ज़्यादा करता है, रिज़्क़ को बढ़ाता है और उसी की तरफ ही तुम सब ने लौटाए जाना है।
ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اسی لیے اسم اعظم یا قابض اور یا باسط کا جو ورد ہے یہ رزق کے لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق کو روکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ رزق کو کھولنے والا ہے، پھیلانے والا ہے، تو اس کا وظیفہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے آپ ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اس اسم کی برکت سے۔ یعنی دنیا کی جتنی آپ کی خواہشات ہیں وہ ساری اس کے ساتھ پوری ہو سکتی ہیں۔ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں آپ تمام دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں، جتنے آپ کے حاسد ہیں آپ تمام حاسدوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں آپ ان کو باندھ سکتے ہیں، موکلات، جنات، جادو، سحر، ہر چیز کو آپ روک بھی سکتے ہیں اور اس کو باندھ بھی سکتے ہیں اور اس کا آپ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم، اسم یا قابض، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا جو باموکل پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے عجب یا اطرائیل بحق قاف یا قابض۔ تو آپ اگر اس اسم کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں اور اس کو آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق یا اس میں یا قابض کے تعداد کے مطابق یا روزانہ 1100 مرتبہ یا اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کے کامل جو فائد ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اسم اعظم ہے، اسی اسم کا دعا ہے کہ یا قابض کل قبض قبودی قبضی کا یا قابض۔ تو اگر آپ اس کو ہی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ کمالات مل سکتے ہیں۔ یا قابض تقبضت بالقبض والقبض فی قبض قبضی کا یا قابض۔ قبض کرنا، روکنا، اس کے فوائد اور اس کے کمالات ہیں۔ کسی بھی قسم کی مشکلات ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اور اس میں آسانی کے لیے آپ اسم کو پڑھیں تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے بہترین عمل ہے آپ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو جو ہے اس کے نثار نظام کو وہ چلانے والا ہے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو اپنے قبضہ میں لے لینا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی آپ کے مسائل ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسان بنا سکتا ہے۔ عذاب قبر سے نجات کے لیے یہ اسم جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں، کاروبار میں فائدے کے لیے، اضافے کے لیے، تجارت میں نقصان سے بچنے کے لیے، جتنے بھی مالی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ اس اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عقل، میری سمجھ، میرا علم بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی آپ اس اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ ہر قسم کی بندش آپ لگا سکتے ہیں، جائز بھی لگ جاتی ہے، ناجائز بھی لگ جاتی ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ آپ جائز ہی بندش لگائیں۔ تو کسی بھی قسم کی جائز اگر آپ نے بندش لگانی ہے تو اس کے لیے ایک نقش ہے وہ آپ لکھیں اور اس کے بعد اس نقش کو آپ جس طرح کی بندش ہے، جس طرح کا آپ کا عمل ہے اسی کے مطابق آپ اس کو اپنے کام میں لائیں تو ہر قسم کی جو بندش ہے اس کے ساتھ لگ سکتی ہے۔ آپ کے دل سے جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو خطرہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اس اسم کو پڑھنے کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ دشمنوں کا جو شر ہے، شیطان کا شر ہے، حاسد کا حسد ہے، اس سے آپ بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس اسم کے یعنی اسم اعظم یا قابض کے بہت سارے تعویذات پیش کیے گئے ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی تعویذ لکھیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ 4 خانے والا، 4 خانوں والا نقش بنائیں اور اس پہ یا قابض یا قابض یا قابض لکھ دیں، تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں قابض اس کو آپ لکھیں یعنی کہ اس کے ایک ایک حرف جو ہے اس کے ساتھ تعویذ بنا لیں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی تعویذات ہیں، اعداد کے ساتھ ہیں، اعداد کے بغیر بھی ہیں۔ تو آپ کوئی بھی اسم پڑھیں گے، کوئی بھی اس کا نقش استعمال کریں گے تو بس آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے اس چیز کے ساتھ اس چیز کو باندھنا ہے، اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے یا اس چیز کو روکنا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا سایہ ہو، کسی بھی قسم کے آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ اس اسم کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہر قسم کی جو بندش ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے تعویذات ایسے دیکھے ہیں جو بندش کے ہیں، جو حب کے ہوتے ہیں، جو دشمنوں کے علاوہ ہوتے ہیں، تجارت کے لیے ہوتے ہیں، تو ان سب میں جو بندش ہے وہ یا قابضوں کے ساتھ ہی لگائی جاتی ہے، یعنی کہ ہر قسم کی جو بندش ہے
چاہے کوئی آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، یا کوئی آپ کا مخالف ہو گیا ہے آپ پر، یا کوئی سایہ ہو گیا ہے، یا آپ اس کے ساتھ بیماری بھی باندھ سکتے ہیں۔ کسی کو اگر کسی برے کام کی عادت لگ گئی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، برائی سے آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی بندش بھی کر سکتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ہیں، ان کے درمیان میں نہیں بنتی، ان کے درمیان میں آپ پیار کی یعنی اکٹھے رہنے کی بندش لگا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا آپ کا مقصد ہے، آپ اس قسم کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، بغیر پڑھے کوئی کام نہیں ہوتا، اور پڑھنا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا جو پورا ہے فائدہ حاصل ہو۔ تھوڑا پڑھ کے، ایک ہفتہ پڑھ کے، 2 ہفتے پڑھ کے چھوڑ دینا، پھر کہنا کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوسی ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب بھی آپ اس اسم کو پڑھیں، کبھی بھی اس سے کام لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔